ایک شخص روزانہ اپنے خاندان اور اپنے اخراجات کو دیکھ کر پریشان ہوتا، کبھی سر پر قرض آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مہمان ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، کروں تو کیا کروں، روزانہ کی بنیاد پر پریشان ہوتا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتا کہ میں کیا کروں۔ لیکن اسی علاقے کے اندر ایک بادشاہ رہتا، وہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ یہ اعلان کرتا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے وہ میرے پاس آئے اور میں اس کو اس کی بیماری کا حل بتاؤں گا، اور اسی طرح کسی کو دھن دولت کی ضرورت ہے تو میں اس کو دھن دولت دوں گا، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو میں اس کو پیسہ مفت میں دوں گا تو وہ میرے پاس آئے۔ لیکن یہ شخص وہاں پر نہ جاتا، روزانہ کی بنیاد پر اعلان سنتا لیکن وہاں نہ جاتا، اگنور کر دیتا، چھوڑ دیتا۔ لیکن اگر کبھی قسمت سے ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، سال بعد اگر جاتا بھی صحیح تو اپنے برتن کو الٹا رکھ دیتا، اور پیچھے کی یہ پریشانی ہوتی کہ پیچھے کیا بنے گا، کہ میں تو یہاں پر آیا ہوں، میرا پیچھے کیا بنے گا۔ اور آپ جب یہ سوچیں گے کہ ایسا احمق شخص ہوگا، ایسا کوئی عقل سے پیدل شخص ہی ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، اس کے اوپر قرض بھی ہے، یہ بیمار بھی ہے، اس کو شفا کی بھی ضرورت ہے، اور ادھر سے بادشاہ روزانہ کی بنیاد پر اعلان بھی کرتا ہے کہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، شفا کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، لیکن یہ اس کے پاس نہیں جاتا، اس کو متکبر ہی کہا جائے گا، اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص آپ ہیں، یہ شخص میں ہوں، یہ شخص ہم سب ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے اخراجات اور اپنے خاندان کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں بلاتے ہیں، وہ ایک بادشاہ ہیں، رزاق ہیں، لیکن ہم اس کے پاس چل کر نہیں جاتے۔ اگر ہفتے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، سال بعد عید پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو اپنے برتنوں کو الٹا رکھتے ہیں، یعنی دعائیں بھی صحیح طریقے سے نہیں مانگتے، اور پیچھے کی پریشانیاں ہمیں کھا جاتی ہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ نماز کے اندر بھی ہمارے خیالات وہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ان تمام مسائل سے نکلنا ہے، ان تمام اخراجات کو پورا کرنا ہے، تو ہمیں رازق کے سامنے جانا ہوگا، رزاق کے سامنے ہمیں جانا ہوگا، اس کے سامنے ہمیں اپنا برتن پھیلانا ہوگا، اسی سے ہمیں دعائیں کرنی ہوگی، اسی کی عبادات کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کی عبادات کو، اس کے احکامات کو اگر پس پشت ڈالیں گے تو اللہ رب العزت کا پہلا حکم ہی یہی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔